للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب برائے بلندی درجات مرحوم سید ناصر حسین علی اللہ مقامہ منعقد کی گئی ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ یاسین کی دو مسلسل آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جن کا نشان 60 اور 61 ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کی تاکید شب جمعہ میں بھی پڑھنے کی گئی ہے، اور اس سورہ کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر کسی پر مرحلہ قبض روح اور مرحلہ موت اگر سخت ہو جائے تو معصومین کے فرمان کے مطابق اگر کسی مرنے والے پر سورہ مبارکہ یاسین کو پڑھ دیا جائے تو ان کلمات کی برکت سے پروردگار اس کے لیے موت کو آسان فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے قبض روح کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سورہ یاسین کو اسی وقت پڑھا جائے کہ جب موت کا وقت خدا نخواستہ سر پر ہو، یا اسی وقت پڑھا جائے کہ جب سورہ یاسین کی ضرورت پیش آئے اور کسی کا دم نہ نکل رہا ہو۔ اگرچہ یہ ایک ایسا سنگین مرحلہ ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان انکار نہیں کر سکتا۔ خداوند متعال ہم سب پر موت کی سختیوں کو آسان فرمائے، اور بوقت موت ہمیں حالت ایمان میں اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ تو سورہ یاسین کی یہ دو مستقل آیتیں اور بڑا خوبصورت پیغام ہے قرآن مجید کا۔ یوں تو پورا ہی قرآن اللہ کا پیغام ہے اور اس کے طرف سے اس کے بندوں کے لیے بیان ہے، خطاب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سورہ یاسین کی اس 60 اور 61 نمبر کی آیتوں میں جو لہجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ قابل توجہ ہے، اور وہ انداز گویا کہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی اپنے بات کرتے ہیں تو ہم اسی لہجے میں بات کرتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ ان لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا۔ یہ جو انداز ہے نا شروع میں کہ اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، یہ جو انداز ہے یہ ہم اپنی اردو میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مسلسل اپنے صبح سے شام تک کئی معاملات میں یہ لفظ دہرا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کہہ کر، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا۔ یہ جو انداز ہوتا ہے یہ انداز مخاطب کرنے کا ایک انداز ہے، تاکہ اپنے مخاطب کو، سامنے والے کو جھنجھوڑا جا سکے اور اس کو ہلا کر بات کی جا سکے۔ یہ وہ والا انداز ہے، اسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی سوال یہ ہوتا ہے نہیں کے انداز میں ہی، لیکن یہ ہوتا بیسیکلی انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹوں، کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا
کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، انہو لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک مرتبہ ہمارا دشمن پوشیدہ ہوتا ہے، سامنے نہیں ہوتا ہے، اس کا حملہ خطرناک بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چھپ کے حملہ کر رہا ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں اس کی طرف، وہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے انہو لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا پوشیدہ دشمن نہیں ہے، اس کی ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. مبین کہا جاتا ہے، مبین کہا ہی اس کو جاتا ہے جو واضح اور اشکار ہو. اسی لیے آپ دیکھ لیں جب کوئی واردات ہوتی ہے تو لکھا جاتا ہے کہ ڈکیتی کی مبینہ واردات میں، یہ مبینہ کا لفظ مبین سے نکلا ہے. قتل کی مبینہ واردات میں، مبینہ یعنی وہی واضح، کھلی ہوئی، کھلے عام، چھپ کر نہیں ہوئی. قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جب ہم اپنے اس دشمن سے ہوشیار رہتے ہیں جو چھپا ہوا دشمن ہے ہمارا، ہم اس جگہ نہیں جاتے جہاں ہمیں خطرہ ہو کہ یہاں دشمنی کوئی ہم سے نکال سکتا ہے، ہم اس علاقے میں رہنا پسند نہیں کرتے جہاں پتہ ہو کہ میرا کوئی دشمن یہاں رہتا ہے. تو سوچئے ذرا، جو دشمن کھلا دشمن ہے اور اس کے کھلے ہونے کو اللہ بیان کر رہا ہے، تو ذرا فیصلہ کریے کہ اس شیطان کے حملوں سے بچنا کتنا ضروری ہے، کتنا سنگین مرحلہ ہے کہ انسان اس شیطان کے حملوں سے بچے. چنانچہ یہ والی جو آیت ہے قرآن مجید کی سورہ یاسین کی 60ویں آیت، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا؟ اب دیکھیے یہ جو لفظ کہا نا آدم کے بیٹو، بنی آدم کا ترجمہ آدم کے بیٹے، جیسے بنی ہاشم، ہاشم کے بیٹے، ٹھیک ہے، بنی امیہ، امیہ کی اولاد. یہ بنی کا لفظ آتا ہے بیٹوں کے لیے، اور آگے جس کا بھی نام لگا دیں آپ، بنی آدم، آدم کے بیٹے. اب میرا سوال یہ جو قرآن نے آدم کے بیٹوں کہا، تو اس آدم کے بیٹوں سے مراد کون ہے؟ یعنی کہ جو انسان دنیا میں 6 ارب انسان، 7 ارب انسان اس وقت موجود ہیں، بنی آدم، آدم کی اولاد یہی تو ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آدم کی اولاد ہیں، تو جب یہ آدم کی اولاد ہیں تو پھر انسان کون ہے؟ تو جواب آئے گا انسان بھی یہی ہے، انسان کوئی الگ مخلوق تھوڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی آدم ہی انسان ہے اور انسان ہی بنی آدم ہے. تو پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بنی آدم ہی انسان ہے تو اللہ نے یہ کیوں نہ کہا اے انسانوں، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انسان کیوں نہیں کہا اللہ نے ہمیں؟ یہاں پر ہمیں ہمارے باپ کے نام سے مخاطب کیوں کیا؟ یہ کیوں کہا اے آدم کے بیٹو؟ جبکہ اللہ قرآن مجید میں انسان کا لفظ استعمال کر چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ووکیبلری میں یا اس کی ڈکشنری میں انسان کا لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا. اسی قرآن میں کئی جگہ اس نے انسان کہہ کے مخاطب کیا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورہ دہر کی پہلی آیت، جیسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ کا نام ہی سورہ انسان ہے. کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے ہماری اور آپ کی ولادت سے پہلے. جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا میں نہیں آئے تھے، تب ہماری حیثیت اتنی حقیر تھی، یعنی پیدائش سے پہلے ہم لوگ جو تھے اتنی حقیر کیفیت میں ہم تھے کہ ہمارا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں انسان بنا کے پیدا کیا تو ہمیں قابل ذکر بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دیکھ لیجیے انسان کا لفظ آیا ہوا ہے. تو انسان کا لفظ بھی وہی بنی آدم کے بیٹوں کو انسان کہا جاتا ہے اور ہم ہی کو بنی آدم کہا جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ نے بنی آدم کیوں کہا؟ یہ قرآن مجید کا وہ مرحلہ ہے کہ جسے سمجھنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. دیکھیے جب بھی خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے ماں باپ موجود ہیں اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ کے ماں باپ نے اگر زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا کام کیا ہو اور وہ شخص بعد میں آپ کو ملے اور وہ آپ کو گلے لگا کر کہے کہ یار آپ کے باپ بڑے اچھے آدمی تھے، انہوں نے ہمارا بڑا برے وقت میں ساتھ دیا اور آپ ان کی اولاد ہیں، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، آپ کے باپ بڑے اچھے آدمی تھے. اب وہ جب بھی آپ سے ملے گا تو آپ کے باپ کی اچھی خصلتوں کی وجہ سے آپ سے ہمیشہ محبت سے پیش آئے گا. یعنی آپ کے باپ کے اچھے کیے ہوئے کا پھل آپ کو ملنے والا ہے، آپ کو ملے گا.
بار بار آپ کی تعریف اچھی جگہ کی جائے گی، یار یہ بڑے اچھے باپ کی اولاد ہے، ان کے باپ نے بڑے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کا تذکرہ جہاں کیا جاتا ہے تو وہاں باپ کی نسبت سے اولاد کا احترام کرتے ہوئے بات کی جا رہی ہوتی ہے. اب ذرا غور فرمائیں، قرآن مجید میں جو اللہ نے بار بار ہمیں آدم کے بیٹوں کہہ کر مخاطب کیا نا، اس کا سبب یہ تھا کہ ہمارا باپ آدم اس لائق تھا کہ اللہ اسے اپنی نعمتوں کا حقدار قرار پائے، اور پھر جب بھی ہمارے باپ کا ذکر کرے تو باپ کے ساتھ آدم کے بیٹوں کا تذکرہ بھی قرآن میں عزت کے ساتھ فرمائے. اس لیے کہ جب باپ عزت والا ہو تو اولاد کو بھی وراثت میں عزت ہی ملا کرتی ہے، اور اگر باپ ہی کے کرتوت اچھے نہ ہو تو پھر اولاد کو کوئی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا. چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا نا کہ ہم نے آدم کے بیٹوں سے یہ عہد لیا تھا کہ شیطان کی کبھی عبادت نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کبھی شیطان تمہیں بہکانے آئے تو ایک لمحے کے لیے سوچ کے رک جانا کہ یہ صرف میرا دشمن نہیں، یہ تو میرے باپ آدم کا بھی دشمن ہے، اور اپنے باپ کی اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کو دشمن سے رستہ دور کرے. اگر تو کوئی آدم کی اولاد ہے تو اسے چاہیے شیطان سے بچے، کیونکہ اس نے ہمارے باپ کو بھی جنت سے نکلوایا اور ہمیں بھی جنت میں کبھی جانے نہیں دے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی عظمت پر بآواز بلند. چنانچہ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بار بار یہ آیتیں رکھی اور ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں متنبہ کیا. تو ہمیں آدم کا بیٹا بھی کہتا ہے، ہمیں انسان بھی کہتا ہے، اور دونوں جگہ آپ کہنے کا استعمال کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. جب ہمیں آدم کے نام سے مخاطب کرتا ہے، اے آدم کے بیٹوں، تو عزت کی بات کرتا ہے. ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انڈرلائن کر لیں اس جملے کو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے آدم کے بیٹوں کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو زمین پہ بھی چلنا سکھایا ہے، سمندر میں بھی چلنا سکھایا ہے. آپ دیکھیے عزت کا لہجہ ہے، عزت کی بات کر رہا ہے. ہم نے آدم کے بیٹوں کو یہ عزت عطا فرمائی کہ انہیں زمین پہ بھی چلنا سکھایا. یہ جو 2, 2.5, 3 سال کے بعد بچہ لنگڑا کر اور لڑکھڑا کے چلنا شروع کرتا ہے، یہ اس کی حیثیت نہیں ہے، ہم نے سکھایا اسے. یہ ہم نے سکھایا ہے کہ اٹھ اور ایسے چل. چنانچہ پروردگار نے ہمیں زمین پہ چلنا سکھایا، سمندر میں ہمیں چلنا سکھایا. ممکن ہے کہ کسی زمانے میں انسان کے لیے سمجھنا مشکل رہا ہو کہ سمندر میں کیسے چلا جاتا ہے. آج دنیا کی 80% تجارت سمندروں کے ذریعے ہو رہی ہے، اور 80% دنیا کا جو تعلق ہے وہ سمندروں کے ذریعے ہے، فضائی تعلق اتنا نہیں ہے. 80% تجارت کا حصہ آپ کا سمندر ہے. ادھر سے جہاز چلتا ہے لوڈ ہو کر ٹنوں کا سامان لے کر، اور دوسرے سمندر دنیا کے کنارے پر، دوسرے ملک کے کنارے پہ جا کے لگتا ہے، وہاں سے بھر کے لاتا ہے، خام مال کی صورت میں، تیل کی صورت میں، چیزوں کی صورت میں. یہ جو سمندر کے ذریعے سے اللہ تجارت کا رستہ فراہم کر رہا ہے، یہ ڈھنگ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. سمندر کی بے رحم موجوں کے اندر کون ہے جو کشتی کو ایک پار سے دوسرے پار لگاتا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے. ایسا خوفناک کہ جو سمندری سفر کرتے ہیں، جن کی جاب ہے سمندری سفر کرنا، یا وہ فوج وغیرہ میں ہے یا ان کا کام تجارت پہ سمندر کا ہے، تو ان سے پوچھیے گا 24 گھنٹے ان کی کانوں میں اور آنکھوں میں سمندر ہی ہوتا ہے. ان کی سماعت ایک وقت میں متاثر ہو جاتی ہے اگر اتنا شور سمندر کا ہوتا ہے. ہم نے آدم کے بیٹے کو زمین پر چلنا سکھایا، ہم نے انہیں بتایا سمندر میں کیسے چلا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب بھی وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے. یہ 2 آیتیں میں نے آپ کو بتائیں جن میں اچھا لہجہ رکھتا ہے. آدم کے بیٹوں جب کہتا ہے، اور اب میں وہ آیتیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں جب وہ انسان کہتا ہے تو اس کا لہجہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں باپ کا نام ساتھ نہیں ہے اگرچہ آدم ہی کے بیٹے، لیکن وہاں چونکہ باپ کا نام ساتھ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ لہجہ سخت کرتا ہے پروردگار. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں ہیں. مجھے بتائیے یہ لہجہ تعریف کا ہے یا یہ لہجہ مذمت کا ہے؟ یہ مذمت کا لہجہ ہے. گھاٹے کی بات ہو رہی ہے، فائدے کی بات نہیں ہو رہی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر وہ پورا سورہ ہے. ایک آیت ہو گئی، انسان کہتا ہے تو ڈانٹتا ہے،
دوسری آیت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فاشفقن ان يحملها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. دوسری آیت جہاں پہ انسان کو ڈانٹتا ہے، کہتا ہے ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمینوں پر، ان سب نے میری امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے میری امانت کو اٹھانے سے. آسمان، زمین، پہاڑ میری امانت اٹھانے سے ڈر گئے. وہ حملہ الانسان، یہ انسان آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر اللہ کی امانت کو اٹھا لیا. انہو کانا ظلوما جہولا، یہ انسان تو تھا ہی بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل اور نادان. ڈانٹنے کا لہجہ ہے یا پیار کا لہجہ ہے؟ ڈانٹنے کا لہجہ ہے. تیسری آیت ان الانسان لربہ لظلوم کفار، انسان اپنے رب کے لیے بہت بڑا کافر اور بہت بڑا جھٹلانے والا ہے. ڈانٹنے کا لہجہ ہے. چوتھی آیت لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ بلد کی آیت ہے. ہم نے انسان کو بڑا مشقت والا پیدا کیا ہے. یہ جب سے پیدا ہوتا ہے اس کے مرتے دم تک ہم نے مشقت ہی مشقت رکھی ہے، اسے سکون نہیں لینے دیں گے کبھی. اور کتنا بڑا بے وقوف ہوگا وہ جو اس دنیا میں سکون تلاش کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اس دنیا میں سکون تلاش کر رہا ہے جسے کہا ہی دار البلا گیا ہے، مصیبتوں کا گھر. اس کا نام دارالسلام نہیں ہے. دارالسلام کہتے ہیں سکون کا گھر. دارالسلام قیامت ہے، جہاں جانے کے بعد کوئی پریشانی تمہیں نہیں ہوگی. یہاں مشکلات میں رہو گے. پیسہ نہ ہونے کی پریشانی الگ، پیسہ ہونے کی پریشانی الگ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پریشان ہے؟ پوچھئے دولت والوں سے، جب تک 2 گولی نہ کھائیں نیند نہیں آتی ہے. ان کو دولت ہونے کی پریشانی ہے، کسی کو نہ ہونے کی پریشانی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مسلسل مشقتوں میں ہے. اور انہی مشقتوں کی منزلوں میں جو شخص اپنا ایمان محفوظ کر کے لے گیا، اسے ہم قیامت میں اس گھر کا وارث بنائیں گے جسے ہم نے دارالسلام کہا ہے، دارالمتقین کہا ہے، مقام امن کہا ہے. اس جگہ پہ ہم ٹھہرائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. چنانچہ قرآن مجید نے اس جملے پہ ہمیں مخاطب کیا، الم احد علیکم یا بنی آدم. یہ فرق اگر واضح ہو گیا، اے آدم کے بیٹوں، کیا ہم نے تم سب سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا؟ اب میں اس لمحے پہ یہاں پر روک رہا ہوں ذرا سا. یہ جو کہا شیطان کی عبادت مت کرنا، اب میں اگر آپ میں سے کسی سے پوچھوں شیطان کی عبادت کیسے ہوتی ہے، کرنا نہیں ہے، پوچھ رہا ہوں. مطلب شیطان کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ 2 رکعت نماز شیطان کو پڑھ کے ہدیہ کر دیا جائے؟ بے وقوفانہ بات ہے. شیطان کو کون نماز ہدیہ کرتا ہے؟ اچھا بھائی، اچھا شیطان کے نام کی کوئی تسبیح پڑھ دی جائے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. شیطان کی عبادت یہ بھی نہیں ہے. اچھا شیطان کی کہیں قبر ہے کہ جا کے سجدہ کر دیا جائے عبادت ہو نہیں ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کی عبادت کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ سب نے منع فرما دیا، تو پھر اللہ نے یہ قرآن میں کہا کیوں کہ ہم نے تم سے منع نہیں کیا تھا شیطان کی عبادت مت کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عبادت سمجھ رہے ہیں صرف تسبیح پڑھ لینے کو، جا نماز پہ نماز پڑھ لینے کو، یا اس کے نام کی کوئی دعا تسبیح پڑھ لینے کو. عبادت کا معنی محدود نہیں ہے، بہت وسیع ہے. عبادت صرف سجدہ کرنا نہیں. میں روک کر جملہ کہہ رہا ہوں، اگر عبادت سجدہ کرنا ہے تو روزے کو کیا کہیں گے آپ؟ روزے میں تو بھوکا رہنا ہے صبح سے شام تک، تو پھر روزہ عبادت تو نہیں ہوا؟ نعوذ باللہ. اس تعریف کے مطابق اگر عبادت کی تعریف صرف یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے اور مصلی بیٹھا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، عبادت کا معنی تھوڑا سا وسیع کرنا پڑے گا. اور جب عبادت کا معنی وسیع کر لیا تو پھر انسان سمجھ جائے گا کہ صرف مصلی پہ بیٹھے رہنا عبادت نہیں، ہر وہ کام جو انسان کو اللہ کی مرضی تک پہنچا دے اسے عبادت کہا جاتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ اور اگر یہ مرحلہ انسان کو سمجھ میں آ گیا تو پھر اس کی موٹی عقل میں یہ بھی آ جائے گا کہ ذکر علی عبادت کیسے ہے. پھر اس کی موٹی عقل میں یہ بھی آ جائے گا علی کو دیکھنا عبادت کیسے ہے. پھر اس کی عقل میں یہ بھی آ جائے گا کہ علی کی محبت رکھنا عبادت کیسے ہے. ایک صلوات پڑھیے مولا کائنات کی عظمت پہ باواز بولو اللہم صلی علی محمد. چنانچہ عبادت کے مفہوم کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے عبادت کا مفہوم صرف یہ سمجھا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ
کہ جا نماز پہ بیٹھ گئے عبادت کر لی، وہ عبادت کی ایک صورت ہے، صرف یاد رکھیے گا. انکار نہیں کر رہا کہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت کی ایک صورت ہے، وہ ایک صورت ہے عبادت کی. جا نماز سے ہٹنے کے بعد فجر تک کا جو بیچ کا وقت ہے اس میں کیا عبادت کر رہے ہیں آپ؟ ممکن ہے کوئی کہ میں تسبیح چلاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے یہ عبادت ہے، لیکن ایک آدمی مغرب سے فجر تک عبادت سے خالی ہے تو وہ عبادت کب کر رہا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ صرف مصلی پہ بیٹھنا عبادت نہیں، نماز کے درمیان میں جو وقفہ ہے وہ وقت بھی یاد خدا میں گزارتے رہنے کا نام عبادت ہے. ہر وقت عبادت پروردگار ہونی چاہیے. تو اگر عبادت کا یہ والا معنی سمجھ گئے آپ اللہ کے لیے، تو اب سمجھ میں آئے گا شیطان کی عبادت کیسے ہوتی ہے. شیطان کی عبادت ایسے ہوتی ہے کہ گھر سے بارات لے کر چلے تو حدیث قصہ پڑھی، یہ ہوئی اللہ کی عبادت، اللہ کو خوش کیا، اور وہاں پہنچتے ہی تیز آواز میں گانا بجایا، یہ ہے شیطان کی عبادت. نکاح کے دوران گیدرنگ کو الگ کر کے پارٹیشن کروا دیا، یہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم پہ عمل کیا. اور نکاح کے بعد پردہ ہٹا کر مرد عورت کو آپس میں ملا دیا، یہ ہے شیطان کی عبادت، یہ شیطان کی عبادت ہے. غور فرمایا آپ نے؟ تو شیطان کی عبادت کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے. یعنی شیطان کو خوش کرنے والے رستوں پہ چلنا یہ شیطان کی عبادت ہے. یہ جو اللہ بار بار ٹوک ٹوک کے کہہ رہا تھا، خبردار قیامت میں مجھے نہ کہہ دینا اللہ تو نے ہمیں کب منع کیا تھا. اللہ کہہ دے گا میں نے سورہ یاسین میں کہا تھا شیطان کی عبادت مت کرنا، یہ کھلا دشمن ہے تمہارا، اس نے تمہارے باپ کو جنت میں نہیں رہنے دیا، تمہیں جنت میں کیسے جانے دے گا. لیکن ہاں اگر کوئی شیطان کی ناک رگڑوانے میں کامیاب ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا تو اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اس جنت میں داخل فرماؤں گا جس کو میں نے تیار ہی متقیوں کے لیے کیا ہے. جنت کوئی خالی پڑے رہنے کے لیے تھوڑی ہے، جنت کوئی خالی رکھنے کے لیے تھوڑی بنائی گئی ہے. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت کو سجایا ہے تقوی والوں کے لیے، میں نے جنت کو سجایا ہے متقین کے لیے، ان کے لیے جن کے عمل میں بھی تقوی ہے، جن کے عقیدے میں بھی امام المتقین ہے. ایک صلوات پڑھیں مولا متقیان کی عظمت پہ، باز ہے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چنانچہ اس بات کی طرف اگر انسان متوجہ ہو جائے کہ شیطان کی عبادت کیسے ہوتی ہے، یاد رکھیے اس کے لیے کوئی اعمال نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، کوئی بورڈ نہیں لگانا پڑتا. صبح شام ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ کام، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے شیطان کی عبادت کب کر دی. شیطان کی عبادت یہی ہے کہ اللہ کے رستے کو چھوڑ کر بندوں کا رستہ. لوگ کیا کہیں گے، آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. بھاڑ میں جائیں، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے میری قبر میں آ کر جواب تھوڑی دینا ہے، وہ تو بند کر کے چلے جائیں گے، پلٹ کے آئیں گے بھی نہیں کبھی قبر پر. لوگ کیا کہیں گے، یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گا. جس نے مجھے زندگی دی ہے جو میری جان لے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے بھی اسی کی طرف تھے، جانا بھی اسی کی طرف ہے. جو مالک یوم الدین ہے، جو قیامت میں کھڑا کر کر ہمارے ہاتھ اور پیروں سے گواہی دلوائے گا تاکہ ہم جھوٹ بول ہی نہ سکیں. اللہ کسی دوسرے سے گواہی نہیں دلوائے گا کہ گواہی دو مولانا کی یہ کیسے تھے، نہیں، خود مولانا کے ہاتھ پیر بتائیں گے، خود آپ کے میرے ہاتھ پیر بتا دیں گے یہ ایسا تھا. اس وقت انسان کیا کرے گا؟ سوائے شرمندگی اور ندامت اور خجلت کے کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس. اب چاہے تو خدا اسے عذاب دے دے، یا چاہے تو اپنے غضب پر اپنی رحمت کو غالب کر کے اسے معاف فرما دے، اس کی مرضی ہے. سوائے اس کی رحمت کے کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے. چنانچہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت میں گزاریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے. یہ ایک برسی کی مجلس ہے ایک مرحوم کے بلندی درجات کے سلسلے میں، جو ایک حادثے کے سبب دنیا فانی سے کوچ ہوئے. اب دیکھیے انسان یا تو دنیا سے حادثاتی موت کے تحت گزرتا ہے، یا طبعی اموات ہوتی ہیں جسے آپ فزیکل ڈیتھ کہتے ہیں، اپنی موت مر جانا. حقیقت میں یہی بات ہے کہ چاہے وہ طبعی موت بستر پہ مر رہا ہو، یا حادثاتی موت مرے، یا کوئی ظلمن قتلن جرمن خدا نخواستہ جو حالات اور واقعات میں کوئی اس کو مار دے، بہرحال موت تو ہے. لیکن یقین مانیے میرے عزیزو، یہ جو حادثاتی اموات ہیں، یہ جو ناگہانی اموات ہیں، یہ جو بیماری کی اموات ہیں، یہ جو روزی کماتے ہوئے جانے پہ موت ہے، یاد رکھیے گا علماء نے اس طریقے کی موتوں کو بھی شہادت ہی کے ایک درجے میں شمار فرمایا ہے. یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے، اگرچہ شہادت کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے، اعلیٰ ترین درجہ جس سے اوپر درجہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ درجہ معلوم ہے کیا ہے؟
وہ درجہ ہے امام وقت کے سامنے قتل ہو جانا، اس کے سامنے یا اس کے حکم پر، افضل ترین درجہ وہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب امام زمانہ بھی ہیں ہی نہیں پردے غیبت میں، تو یہ والا درجہ تو ابھی کسی کو بھی نہیں ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا. یاد رکھیے گا، یہ اسلام کے لیے جان دینے والے، یہ معصومین کے روزے پہ دفاع میں قربان ہونے والے، ان کا بڑا مقام ہے، ہماری عظمت قربان ان پر. لیکن ان کا وہ مقام بھی نہیں ہے جو امام کے سامنے مر جانے کا مقام ہے، کیونکہ امام معصوم کے سامنے جو جان دے دیتا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے. اور اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو امام حسین کے انصار تھے ان کا مقام کیا تھا. اسی لیے زیارت وارثہ کے اندر ہے، جب بھی زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن ابن علی، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین. کتنا بلند مقام ہے حسین کی نصرت کرنے والوں کا. اندازہ لگائیے ہماری عظمت قربان شہدائے کربلا پر، جسے گنج شہیدہ آپ کہتے ہیں. خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. کربلا میں جب داخل ہو حرم سید الشہداء کے اندر، ایک طرف سے حضرت حبیب کی قبر کا دروازہ پڑتا ہے، ایک طرف سے شہدائے کربلا کی قبر. اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو جتنے لوگ حسین کے روزے پر جاتے ہیں وہ پہلے حسین کے اصحاب کو سلام کہتے ہیں، السلام علی الارواح التی حلت بفنائک، سلام ان روحوں پر جو حسین کے آستانے پہ رہ رہی ہیں. بتائیے کیا مقام ہے، کتنا فائدے کا سودا کیا حسین کے انصار نے. جب تک حسین کو سلام آئے گا حسین کے اصحاب کو بھی سلام آئے گا. ہو نہیں سکتا کہ کوئی حسین کے روزے پر جائے حبیب کے روزے پہ نہ جائے، ابراہیم مجاب کے روزے پہ نہ جائے، شہدائے کربلا کے روزے پہ نہ جائے. اتنا بلند مقام حسین کے انصار کا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نصرت حسین کریں تاکہ ہم منصب میں ناصر حسین بن جائیں. یہ جو نام ہے نا ناصر حسین، یہ ایک منصب ہے. ناصر حسین، حسین کا مددگار، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے، وہ کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے. حسین ابن علی نے کہا یہ جو مجلسیں کرتے ہو، یہ جو جلوسوں میں جاتے ہو، یہ جو سیاہ لباس پہنتے ہو، یہ جو سینے پہ ماتم کرتے ہو، یہ جو خون بہاتے ہو اپنا حسین کے نام پر، یہ کیا ہے؟ نصرت حسین ہے. نصرت حسین ہے. یہ جو فضائل کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو واہ واہ کرتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ حسین کی نصرت ہے. آج کے زمانے میں حسین کی مدد کیسے کرو گے؟ آج کے زمانے میں حسین کی مدد کا طریقہ یہ ہے، پیغام حسین ابن علی کی حفاظت کرو، مقصد حسین ابن علی کی حفاظت کرو. جن جن چیزوں کے لیے حسین نے اپنی جان کو پیش کیا ہے ان دین کے تمام چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں دین کے ایک ایک عقیدے کو بچانا ہے. نماز سے لے کر مودت اہل بیت تک ہر چیز کی پہرے داری ہم نے کرنی ہے. ہمیں نام حسین پر نہ کسی چیز کو چھوڑنا ہے نہ کسی چیز سے پیچھے ہٹنا ہے. ہم نہ حسین کو چھوڑ سکتے ہیں نہ حسین کے نام پہ کچھ چھوڑ سکتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین کا نام تو لوں اور حسین نے جس اللہ کے دین کے لیے قربان پیش کی ہو اس دین سے چھٹی چاہوں، اس دین سے چھٹی مل جائے، مجھے ریٹائرمنٹ مل جائے، مجھ سے دین کی بات نہ کری جائے، ممکن نہیں ہے. چنانچہ خداوند متعال مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے خانوادے کو صبر جمیل کرامت فرمائے. اور جو نام تھا مرحوم کا ناصر حسین، اللہ انہیں قیامت میں ناصرین امام حسین میں ہی شمار فرمائے. خداوند متعال ہمارے حاضرین کی بھی حاجات کو قبول فرمائے. تذکرہ ہے مرحوم کا ایک باپ کا، خانوادے سے تعزیت، تسلیت اور تعزیت ہے، خصوصاً ان کے بیٹوں سے تسلیت و تعزیت ہے، ان کے گھر والوں سے تسلیت و تعزیت، ان کے عزیز و اقارب رفقا جو بیٹھے ہیں ان سے تعزیت ہے کہ خداوند متعال نے آپ کے عزیز کو اپنی بارگاہ میں بلایا. سب نے جانا ہے زندہ ہے جو وہ موت کی ایذا بھی سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. عزیزو، جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھر یتیمی کا بادل سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے یتیمی کی دھوپ کسے کہا جاتا ہے. مرحوم نے 2 بیٹوں کو سوگواروں میں چھوڑا ہے، بھائی بہنوں والے ہیں، خانوادہ موجود ہے. 1 برس کے بعد تسلیت و تعزیت کے لیے اتنے رفقا یہاں پر موجود ہیں. مجھے بتائیے کہ جس وقت امام حسین اپنے خانوادے سے وقت آخر رخصت ہو رہے تھے
بڑی قیامت کی رخصت ہے جو علماء نے لکھا کہ خیمے کے باہر امام حسین پہنچے اور آنے کے بعد سب کو سلام کر کے کہا کہ حسین کا سلام آخر قبول کرو. حسین اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانے جا رہا ہے. جیسے ہی امام حسین نے یہ جملہ کہا نا، ایک مرتبہ سب سے پہلے جناب سکینہ کے رونے کی آواز آئی اور جناب سکینہ نے رو کے فرمایا یا ابتا استسلمت للموت، بابا کیا آپ نے موت کے آگے ہتھیار ڈال دیا؟ جناب امام حسین نے جملہ سنا، فرمایا کیف لا یستسلم الموت من لا ناصر لہو ولا معین. اے بیٹی وہ کیسے موت کے آگے نہ جھکے جس کا کوئی مددگار نہ بچا ہو، جس کا کوئی ناصر نہ بچا ہو، جس کا کوئی یاور نہ بچا ہو، وہ کیسے موت کو گلے نہ لگائے. عزیز و روایت کہتی ہے بہن نے آواز دی اور کہا بھائی اگر خیمے میں آ جاؤ تو ایک امانت تمہارے حوالے کرنی ہے. یہ جملہ سننا تھا. امام حسین خیمے میں داخل ہوئے. اب جو خیمے میں داخل ہوئے تو بیویاں دو قطار کھڑی ہو گئیں اور سر کو جھکا کر حسین درمیان سے گزرتے جاتے ہیں. کوئی حسین کے امامے کا بوسہ دیتی ہے، کوئی حسین کی ابا کا بوسہ دیتی ہے، اور کوئی بچی ہے جو حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے بابا شام کا وقت ہو رہا ہے، اگر آپ چلے گئے تو سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی. عزیزو یہ کہنے کے بعد اپنی بہن کے قریب آئے، اپنی بہن کو گلے لگایا. جناب زینب نے آگے بڑھ کر بھائی کے گلے کا بوسہ دیا. آواز دی بہن یہ بوسہ کیسا ہے؟ آواز دی ہاذہی ودیعۃ امی فاطمہ، حسین یہ میری ماں زہرا کی امانت ہے. کہا بہن کیسی امانت ہے؟ کہا کہ جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی تو میری مادر گرامی نے میرے گلے کا بوسہ دے کر کہا تھا کہ جب حسین رخصت آخر کو آئے تو میری جانب سے بوسہ دینا. یہ کہہ کر بھائی بہن میں کوہرام بپا ہوا. حسین نے جاتے جاتے آواز دی ہے زینب کوئی پرانا لباس ہو تو مجھے زیب تن کر دو تاکہ میرے جنازے کی بے حرمتی نہ کی جا سکے. لیکن کیا ظلم بیان ہو عزیزو، شہادت حسین کے بعد حسین کے جسم کا لباس بھی لوٹ لیا گیا. عزیزو حسین رخصت آخر کر کے نکلے، جاتے جاتے جناب سکینہ پہ نگاہ پڑی. آواز دی بابا اگر نیند آئے گی تو سکینہ کہاں جائے؟ حسین نے بیٹی کو دیکھا اور جناب سکینہ بیان کرتی ہیں نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. یہ جملہ سننا تھا. باپ نے بیٹی کو دیکھا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا؟ میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. سکینہ سے اجازت لینا بہت مشکل تھا. آواز دیکھے گا بیٹی تیرے لیے پانی کی سبیل کرنی ہے. پانی کا نام آیا. بچی نے بابا کو دیکھا، آواز دے کے کہا خشاتا ہے تو مجھ کو آنے دیجئے، دیکھوں گی تو آپ کو جی پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. عزیز و حسین رخصت ہوئے. علماء فرماتے ہیں جاتے جاتے امام سجاد کو دیکھا، آواز دی بیٹا بھرا گھر تیرے حوالے. زلجنا کے قریب آئے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. آواز دی این ابطال الصفا، این فرسان الہیجا، ارے میرے بہادر جوانوں کہاں ہو؟ ارے میرے شیر دل دوستوں کہاں ہو؟ آؤ حسین کو سوار کرا دو. جناب زینب نے بھائی کو سوار کرایا. بس آخری جملہ حسین مقتل کی طرف چلے، شہادت نہیں پڑھتا لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا. جانے لگے تو پلٹ کے جناب زینب نے ایک مرتبہ بھائی کو دیکھا. حسین نے آنکھوں میں دیکھ کے کہا یا زینب لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے بہن نماز شب میں مجھے ضرور یاد رکھنا. حسین کو پتا تھا خیمے جل رہے ہوں گے مگر زینب نماز تہجد نہ چھوڑے گی. ادھر حسین میدان میں گئے. کچھ دیر کے بعد کربلا کا رنگ بدلنے لگا. ازلمت الدنیا ثلاثت ایام، ارے دن میں اندھیرا چھا گیا، ستارے آپس میں ٹکرانے لگے. فرات کا پانی اچھل رہا تھا،
پرندے چلا رہے تھے کہ کسی نے آواز دی قد قتل الحسین بکربلا، حسین کو قتل کر دیا گیا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کو ذبح کر دیا گیا۔ عزیز حسین کا زخمی گھوڑا جب روز عاشور خیموں کے قریب آیا، ذوالجناح نے اپنی اگلی ٹانگوں کو اٹھایا، اپنا سر خیمے کی چوب پہ مارا۔ جناب سکینہ خیمے سے باہر آئی، بیویاں خیمے سے باہر آئیں، دیکھا حسین کے ذوالجناح کی ڈھیل زین ڈھلی ہوئی ہے، حسین کے ذوالجناح کی لگامیں کٹی ہوئی ہیں۔ جناب زینب تو سمجھ گئی، جناب سکینہ آگے بڑھی، بس ایک جملہ فرمایا، یا جواد ابی حل سقی ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے بس ایک بات کا جواب دے دے، میرا بابا پیاسا مارا گیا یا کسی نے پانی پلا دیا تھا؟ ذوالجناح نے اپنی زبان میں کہا الظلیمۃ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہ، ارے سکینہ قیامت ہو گئی، آپ کے نانا کی امت نے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا، حسین بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مرحوم مغفور ڈاکٹر ناصر حسین بن ذوالفقار الحسنین کی درجات میں بلندی عطا فرمانا۔ پروردگار مرحوم کے لیے سال بھر جو نیکیاں، جو اعمال صالح، مجالس، دعائیں کی جاتی رہیں، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین کے بھی تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مرحوم کو روز محشر شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ پروردگار مغفرت فرما ناصر حسنین بن ذوالفقار حسنین کی، انور عباس ابن خواجہ اظہر عباس، نرجس خاتون بنت خواجہ اظہر عباس، ارم فاطمہ نقوی بنت نظر حسنین نقوی، اور پروردگار جن جن مومنین کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے سب کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما، روز محشر ان کو انصار امام حسین میں محشور فرما، ہمارے بزرگوں کو طول عمر عطا فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، ان کو آفات ارضی و سماوی، حادثات و بلیات اور راہزنیوں سے محفوظ فرما، ان کے رزق میں وسعتیں عطا فرما، مومنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے یہ احباب مجالس کو مولا کے نام سے ریکارڈ کرتے ہیں، ہر جگہ پہنچاتے ہیں، پروردگار ہمارے ان دوستوں کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔